یہ بتانا میرے ذمے ہے اور آپ کا اس پر یقین کرنا آپ کے ذمے ہے کہ آپ کی بچیوں کی عزتوں کو لوٹنا طے ہو چکا ہے، آپ کی بچیوں کو مرتد بنانا طے ہو چکا ہے، آپ کی بچیوں کو جادو ان کے اوپر کرا کر وہ ان کو مرتد بنانا طے ہو چکا ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، کچھ خبر نہیں ہمارے والدین کو۔ وہ بہت بے تکلف بچیوں کو کالج بھیج رہے ہیں، بہت بے تکلف بچیوں کو موبائل دے رہے ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں کہ موبائل کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، انہیں کچھ خبر نہیں کہ لیپ ٹاپ کا استعمال کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو یہ فرصت ہی نہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ 2-4 منٹ بیٹھیں۔ میرے پیارے بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میں دن رات محنت کر کے تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ تمہیں بخار آتا ہے تو تمہارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے لیے میں کماتا ہوں، تمہارے لیے میں بخار کی حالت میں دکان کھولتا ہوں۔ بچوں پیارے بچوں، ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرنا۔ نہ کوئی ماں نصیحت کرتی ہے بچی کو، نہ کوئی باپ۔ گھر کے اندر آپس میں ماں باپ بچوں سے دوستانہ انداز سے باتیں کریں اور یہ سمجھائیں کہ باہر کا موسم ٹھیک نہیں ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، میری پیاری بیٹی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ کسی نوجوان لڑکے کو پتہ ہے، نہ نوجوان لڑکیوں کو پتہ ہے، بالکل بے تکلف۔ امریکہ، یورپ میں آپ حیرت کریں گے، اکثر ایمان والوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول کالج بھیجنا بند کر دیا، بالکل بند کر دیا۔ ہوم اسکولنگ، آن لائن ایجوکیشن، اس کا وہاں پر رواج بہت بڑھ گیا ہے اور وہ گھر میں رکھ کر پوری تعلیم کراتے ہیں، یونیورسٹی تک پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی کراتے ہیں۔ یہ پڑھو وہ پڑھو، گھر پر پڑھو گے، کوئی کالج نہیں جائے گا۔ کیا وہاں کے ایمان والے اب ہم سے آگے بڑھ گئے؟ میں تو کہتا ہوں یقیناً وہ آگے بڑھ گئے، مجھے اس میں کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک لڑکا عامر تھا، ایک نوجوان امریکہ میں، اس کے کالج نے تیراکی کا پروگرام طے کیا کہ سوئمنگ کرنی ہے بچوں کو تاکہ ان کی فزیکل ایکسرسائز ہو، ورزش ہو۔ تو وہ تیار ہو گیا، اس نے نام لکھا دیا کہ ہم لوگ سب کریں۔ اب جو وہاں پہنچا تو سوئمنگ پول کے پاس لڑکے اور لڑکیاں سب ایک ساتھ، اور یہ کہا وہ سب ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی تیرے گی۔ مصری لڑکا تھا وہ عامر، اس نے کہا کہ نہیں، میں بالکل نہیں تیر سکتا، نہ، میں اکیلے تیراکی سیکھوں گا اور تیروں گا، سوئمنگ کروں گا، لیکن کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ کالج کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ تم جانتے ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس نے کہا بتا دیجئے سر کیا انجام ہوگا؟ ان کا کالج سے نکال دیے جائیں گے، آپ کالج سے نکال دیے جاؤ گے۔ ان کا میں آج سے ہی کالج کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں، خدا حافظ۔ اس عامر لڑکے کے اس فیصلے کو دیکھ کر ایک امریکن لڑکی جو بالکل سوئمنگ کے ننگے لباس میں پہن کر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی، عامر کی کلاس فیلو تھی، اور عامر جہاں سے بس پر سوار ہو کر اپنے کالج جاتا تھا اسی جگہ پر اس لڑکی کا بھی مکان تھا، وہ بھی اسی بس سے سوار ہوتی تھی، روز جانے اور آنے میں ساتھ ہوتا تھا۔ یہ عامر لڑکا میرے استاد کا بیٹا تھا، میرے بہت محسن استاد ڈاکٹر احمد ابراہیم موہنا، یہ ان کا بیٹا تھا جو مجھے اپنا بیٹا مانتے تھے۔ عامر کی اس انکار کو دیکھ کر ایک امریکن لڑکی قریب میں آئی کہ واٹ از دا میٹر، وہاں آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں تیر سکتا،
تو لڑکی نے آ کر سوئمنگ کے جو ذمہ دار ٹیچر تھے ان سے کہا کہ سر پورے کالج میں اس سے زیادہ اچھا اور شریف لڑکا نہیں ہے، روز میرے ساتھ بس میں آتا ہے، وہی اسی بس سے میں آتی ہوں، یہ بیٹھتے ہی بس میں بیٹھتے ہی قرآن نکالتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھتا، 2 سال ہو گئے ایک دفعہ بھی اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ نہیں تیروں گا، تو اس کا کیریکٹر ایسا ہی ہے۔ تو اس کے ٹیچر نے دھمکایا کہ تم اس طرح کی بات کر کے اپنے فیوچر کو برباد مت کرو۔ اس نے کہا اچھا سر ٹھیک ہے، میں بھی جاتی ہوں، میں بھی سوئمنگ نہیں کروں گی۔ آپ کیریکٹر تو بناؤ، آپ کردار تو بناؤ، آپ ایمان کو مضبوط تو کرو، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت تو کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی ہے، اللہ نے انداز عجیب اختیار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں تعلیم کے حلقے قائم کرو، اللہ نے یہ بالکل نہیں کہا۔ اللہ نے الفاظ بولے ہیں اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ معاملہ بہت سیریس ہے، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ اس کو آپ بہت سیریسلی لیجئے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بالکل صاف ہے کہ شیطان کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ تم کو یا تمہارے بچوں کو ہم ایمان والا نہیں رہنے دیں گے۔ کبھی آپ نے سنا تھا سیدنا محمد رسول اللہ کے بارے میں اتنی گندے نعرے، ایسے الفاظ؟ کبھی آپ نے سنا تھا کعبے کے بارے میں کہ یہ سب بھی ہوگا ہمارے اس ملک میں جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں؟ لیکن یہ شکوے شکایت کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں، میں تو یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ یہ وقت ہے ایمان کے امتحان کا، اور یہ بھی یاد رکھیے یہ سب کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ جب امتحان لینے کا وقت آتا ہے تو شریفوں کو اوپر نہیں لاتا، دوسرے قسم کے لوگوں کو اوپر لاتا ہے۔ سمجھیے راز کو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ حکومتوں کے مالک تو آپ ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں وہ حکومت کرتا ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں وہ حکومت پر وہ آتا ہے۔ یہ تو اس کے اسباب بنتے ہیں، اصل تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہ کرتا، فیصلہ کرتا کہ نہیں اچھے لوگ آئیں گے، شریف لوگ آئیں گے، ملک کو ایک اتحاد کی ٹھنڈی ہواؤں میں چلانے والے لوگ آئیں گے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے، تو اللہ اگر یہ فیصلہ کرتا تو ظالم لوگ آ سکتے تھے؟ بتاؤ مجھے، جواب دو، آ سکتے تھے ظالم لوگ؟ اللہ کچھ چاہتا اور دنیا میں کچھ اور ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کی طاقت کمزور ہو گئی؟ کیا اللہ کی وہ طاقت نہیں باقی رہی جو قوم عاد کے زمانے میں تھی، قوم سمود کے زمانے میں تھی، قوم مدین کے زمانے میں تھی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھی، کہ آگ میں ڈال دیے گئے؟ اور عجیب بات ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ٹھنڈی کرنے کے لیے یہ عجیب واقعہ ہے کہ اللہ نے آگ سے ڈائریکٹ کہا، فرشتوں سے نہیں کہا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دو، یا نار کونی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر تو ٹھنڈی بن جا، چین آئے تیرے اندر آ کر۔ واہ بھائی واہ، اللہ کی وہی قدرت آج بھی ہے، واللہ العظیم، اللہ کی قدرت جو بدر میں میدان میں تھی وہ آج ہے، جو احد اور غزوہ خندق میں تھی وہ آج ہے۔ اللہ نہیں بدلا، ہم بدل گئے، ہم بہت زیادہ بدل گئے۔
کرتا، ٹوپی، داڑھی سب کچھ موجود ہے، 5 وقت کی شاید نمازیں بھی موجود ہیں، مگر اللہ کی ذات پر یقین اور اسلام کی حقانیت پر یقین اور کفر اور شرک کے مقابلے کا جذبہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کا اندر معیار، یہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔